کبھی آپ نے سوچا ہے ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں جو صرف انسانوں کا نہیں بلکہ پرندوں کا، جانوروں کا اور جنات کا بھی حکمران؟ ایک ایسا نبی جس کے لیے ہوا سواری بن جائے اور جو چونٹیوں کی چھوٹی سے چھوٹی سرگوشی بھی سن لے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ قرآن پاک میں بیان کردہ حقیقت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دارالتاریخ، اور آج کی قسط میں ہم سنیں گے اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی شاندار اور سبق آموز زندگی کا مکمل واقعہ۔ وہ نبی جنہیں ایسی بادشاہت ملی جو قیامت تک کسی کو اور کو نہیں ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے دونوں کو نبوت عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، اے اللہ ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ہوا ان کے حکم میں دی، مہینوں کا سفر چند لمحوں میں طے ہو جاتا، جنات ان کے تابع دیے گئے جو ان کے لیے عمارتیں بناتے، سمندر کی تہہ میں جا کر جواہرات لاتے، اگر کوئی نافرمانی کرتا تو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا۔ یہ تھے اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر سمیت کہیں سے گزر رہے تھے۔ وہ جگہ چونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چونٹی نے دوسرے کو خبردار کرتے ہوئے کہا، جلدی گھر چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے۔ اللہ نے یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنائی۔ وہ مسکرائے اور عاجزی سے دعا کی، اے اللہ، اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں اور تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلوں کی ایسی حکمت دی گئی تھی جو بے مثال تھی۔ ایک بار دو عورتیں جھگڑتی ہوئی آئیں، ایک کا بچہ بھیڑیا کھا گیا تھا تو اس نے دوسری عورت کا بچہ اپنا کہہ دیا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بابا اگر اجازت ہو تو میں فیصلہ کر دوں۔ انہوں نے بچے کو اٹھایا اور کہا، میں اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اصل ماں چیخ اٹھی، زندہ رہنے دو، دوسری کو دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہی اس کی حقیقی ماں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے جائزہ لے رہے تھے۔ ہدہد غائب تھا۔ انہوں نے فرمایا، اس کی غیر حاضری کی وجہ نہ نکلی تو سزا ملے گی۔ کچھ دیر بعد ہدہد واپس آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں ملک سبا گیا تھا، وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، خط لکھا جائے، اور ہدہد سے کہا، یہ خط لے جاؤ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اللہ کے نبی کے حکم سے ہدہد پرواز کرتا ہوا گیا اور ملکہ بلقیس کے دربار میں حاضر ہوا۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھا اور درباریوں سے مشورہ کیا۔ پہلے تو اس نے ہدیہ بھیجا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے مال سے خوش نہیں کر سکتی، اللہ نے مجھے اس سے کہیں بہتر عطا کیا ہے۔ اگر تم نے نافرمانی کی تو ہم ایسا لشکر لائیں گے جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو۔ اللہ کے یہ نبی کی بات ایسا اس کے دل پہ اثر کی کہ پھر اس نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجوا ڈالا، اللہ کے نبی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لائے؟ ایک جن نے کہا، آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ کے دربار میں اللہ کا ایک
मुकर्रब आलिम भी खड़ा था। आलिम ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आपकी पलकें झपकने से पहले इसे देख लेंगे। और वाकई पलक झपकते ही तख्त मौजूद था। फरमाया ये मेरे रब का फजल है, ताकि वो देखे मैं शुक्र करता हूँ या ना शुक्र। तो दोस्तों, अल्लाह का शुक्र अदा करने में क्या कमालात है। मलका बिल्कीस जब हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई तो इसे शीशे के महल में ले जाया गया। महल का फर्श इतना शफाफ था कि वो पानी समझ बैठी और कपड़े समेटने लगी। हकीकत सामने आई तो इसने कहा, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, अब मैं सलमान के साथ ईमान लाती हूँ। यूं पूरी की पूरी कौम अल्लाह की वहदानियत की पैरमंद हो गई और पूरी कौम ईमान ले आई। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा तमीर करवाई, लेकिन यक्त नसर ने तबाह कर दी। यक्त नसर बहुत बड़ी मुमलिकत का मालिक और बादशाह था। साथ ही उन्होंने हैकल सुलेमानी भी बनाया। एक दिन वो अपने आसा पर टेक लगाए जिन्नात की निगरानी कर रहे थे कि इनकी रूह कब्ज़ कर ली गई। वो ऐसी हालत में खड़े रहे, जिन्नात सालों तक काम करते रहे, ये समझते रहे कि वो ज़िंदा हैं, यहाँ तक कि आसा दीमक ने खा डाला और वो गिर गए। तब सबको पता चला कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें एक सबक देती है कि इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात। हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह से हमेशा बड़ी से बड़ी दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पे कादर है। अगर आपको दारुल तारीख पसंद आई हो तो बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे मज़ीद कहानियाँ आप तक पहुँचाई जा सकें और आपकी दुआओं के तलबगार। शुक्रिया।